ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدر محترم دیگر محقر علماء اسٹیج پر تشریف فرما علاقے کے باوقار معزز احباب ادھر ادھر سے اور قرب و جوار سے دور و دراز سے آس پاس سے آئے ہوئے محترم سامعین حضرات، پیاری ماں اور بہنوں، قاسم نگر لکھی پور کلیا چک ڈسٹرکٹ مالدہ کا یہ پروگرام 2 روزہ ہے۔ 21
اور 22 دسمبر آج اس کا پہلا دن ہے۔ کئی دن پہلے یہ پروگرام کی ڈیٹ لی گئی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جس مقصد کے تحت یہ پروگرام رکھا گیا ہے ہمیں اس مقصد کے اندر کامیابی عطا فرمائے، اس جلسے کو سماج اور علاقے کی اصلاح کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے اور اس معاشرے کے اندر ہماری ذمہ داری کیسی ہونی چاہیے، یہ وقت کا ایک اہم موضوع ہے۔ ایک مہتوپورن وشے ہے۔ اس وشے پر ہم کو، ہمارے سماج کو، ہماری سوسائٹی کو بہت کچھ سوچنا ہے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جو غیروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جو ایک کتے پر رحم کرنے والی عورت کو، جو بد کردار تھی، بد چلن تھی، کریکٹر لوز تھی، کتے پر رحم کرنے والی عورت کو بھی جنت کی بشارت سناتا ہے۔ ایک عورت بڑی نمازی تھی، روزدار تھی، عبادت گزار تھی، لیکن ایک بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم کی حقدار ہو گئی۔ تو خود جو اسلام جانوروں کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرنے پر جنت کی خوشخبری دیتا ہو، گڈ نیوز دیتا ہو، وہ آپس میں ایک دوسرے کے معاملات اور لین دین کے اوپر کتنا زور دیتا ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے پر کتنا زور دیتا ہوگا، یہ ہمیں اور آپ کو سب کو سوچنا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اس کو سنیے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ بہت چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، پوری آیت بھی ابھی نہیں ہوئی ہے، صرف ایک ٹکڑا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ بہت بڑی بات کہہ دی گئی ہے۔ آج کی میری تقریر، آج کا میرا بھاشن صرف اسی ٹکڑے پر چلے گا۔ ہمارے معاشرے میں کیا کیا برائیاں ہیں اس پر کل انشاءاللہ۔ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس پر آج۔ انما المؤمنون اخوہ، دنیا کے سارے مسلمان، المؤمن، انما المؤمن، ال جو لگا ہوا ہے وہی جنسیت کا، سارے مومن، چاہے وہ یہاں کے ہوں یا سعودی کے ہوں، افریقہ کے ہوں، انڈونیشیا کے ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے کے ہوں،
سب کو کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ، سب بھائی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر مسلموں کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا، نہیں، ان کو بھی بھائی کہا ہے۔ ایک باپ اور ایک ماں کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے، ایمانی رشتے سے ہمارے بھائی نہیں ہیں کیا یار؟ کل سے ہی عورتوں کا انتظام یہاں نہیں ہونا چاہیے، بہت دور کریے گا ہی نہیں، اپنے گھروں سے سنیں گے، یہ نہیں رہ پائیں گے، آج خاموش بیٹھ ہی نہیں سکتی، اتنا نزدیک کر دیا آپ لوگوں نے۔ وہاں آدمی مرد لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں جائیے تھوڑا سا دیکھیے، کوئی ذمہ دار جو والنٹیئر لوگ ہیں۔ غیر مسلموں کو بھی بھائی کہا ہے، لیکن ایک باپ اور ایک ماں کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو تم سب ایک باپ کی اور ایک ماں کی سنتان ہو، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، یعنی تم آدم کے بیٹے اور حوا کے بیٹے ہو۔ والیوم کم ہو رہا ہے اس میں بھائی یہ کان والا ہمیں بہت ڈسٹرب کرتا ہے یار، اس کو کہیں اور رکھ دیجئے، اس کو بھی ہم جیب میں رکھیں، اس کو بھی کان میں لگائیں، اتنا بڑا بوجھ ہم نہیں اٹھا پائیں گے۔ ادھر لائیے تو یہاں کہیں رکھیے، اب لے کے بیٹھیں گے ہاتھ نہیں لگے گا جب چلے گا، ابھی تو اسپیڈ تھوڑی بڑی ہے میری۔ آپ کا اپنا پاکٹ اوپر کیا یار، انہی چیزوں میں تو بم ہوتے ہیں، ٹائم بم کب پھٹ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ ہونے لگا الجھن۔ ہاں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، سمپورن کائنات، وشو، پورے ورلڈ کے لوگوں سے کہا گیا تم سب کا باپ ایک ہے آدم، ویدوں میں آشو، اور ایک ہی ماں ہے حوا، ویدوں میں شتروپا، تم سب اس کے بیٹے ہو۔ تو ظاہر ہے جب ماں ایک ہے، باپ ایک ہے، تو ہم سب بھائی ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی بھی ہو بھائی۔ لیکن قرآن کی اس آیت میں ایمانی رشتے کے ساتھ جو لوگ جڑ چکے ہیں ان کو ایمانی بھائی کہا گیا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، ورلڈ پورے وشو میں جہاں بھی مسلمان ہیں، کالا گورا، امیر غریب، کسی بھی قسم کا ہو، وہ تمہارا بھائی ہے۔ اور آگے بہت بڑی ذمہ داری دے دی گئی ہے، اگر دو بھائیوں کے بیچ میں لڑائی ہو جائے، دو بھائیوں کے بیچ میں اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے، نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اور وہ دونوں بات کرنا بند کر دیں، آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرنا بند کر دیں، تو سماج کی ذمہ داری یہ ہے، قوم کی ذمہ داری یہ ہے، اس سماج میں جو لوگ رہتے ہیں، کبھی زیادہ اس سماج کی ذمہ داری یہ ہے، اس قوم کی ذمہ داری یہ ہے، اس معاشرے کی ذمہ داری یہ ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، ان دو مسلمان بھائیوں کو کبھی جدا جدا نہ رہنے دیں، الگ الگ نہ رہنے دیں۔ اگر ان دونوں میں کبھی اختلاف ہو جائے، کبھی کسی بات کو لے کر اونچ نیچ ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو قوم کی ذمہ داری یہ ہے، سماج کی ذمہ داری یہ ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، کہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیں، آپس میں ان دونوں کو ایک کر دیں۔ قاسم نگر والوں اپنے دماغ میں سوچئے گا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے نہیں بولتے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے لڑتے ہو اور آج تک بول چال نہیں۔ آپس میں تو چھوڑیے، رشتہ داروں میں نہیں ہوگی،
بہت سے تو ایسے ہوں گے کہ باپ بیٹے سے نہیں بول رہا ہوگا، بیٹا باپ سے نہیں بول رہا ہوگا۔ بہت سے تو ایسے ہوں گے کہ زمین اور جائیداد کے معاملے میں ایک بیٹا باپ سے خوش ہوگا، دوسرا بیٹا باپ سے ناراض ہوگا اور نہیں بول رہا ہوگا آپس میں دوسرے سے۔ اللہ تو یہ کہتا ہے دو مسلمان بھی کسی معاشرے میں آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ الگ نہ رہے۔ یہ سماج کی ذمہ داری ہے، قوم کی ذمہ داری ہے کہ ان دونوں کے بارے میں جب سنیں کہ یہ لوگ الگ الگ ہیں تو ان دونوں کو جوڑ دیں، بٹھا کے تصفیہ کر دیں اور ان دونوں کے گلے ملا دیں۔ جو بھی غلط فہمیاں ہیں اس کو آپس میں بٹھا کر دور کر کے ان دونوں کے درمیان صلح پیدا کریں اور معاشرے میں ایک ساتھ رہیں۔ اور جب مسلمانوں میں اتفاق ہو جائے گا، اتحاد ہو جائے گا، اور جب کوئی اپنے کسی بھائی کو 2-3 دن سے زیادہ چھوڑے گا نہیں، اس سے لڑائی نہیں رکھے گا، تو ظاہر ہے کہ سماج جب ایک ہوگا تو مضبوط ہوگا، اور جب مضبوط ہوگا تو اس کی ہر چیز مضبوط ہوگی۔ پھر ہم یہ نہیں سوچیں گے، ابھی تو یہ حال ہے کہ ہم ہی ایک نہیں ہے۔ ابھی آنے والے الیکشن میں دیکھیے گا، کوئی کانگریس کی طرف بھاگے گا، کوئی ٹی ایم سی کی طرف بھاگے گا، کوئی کسی اور کی طرف بھاگے گا، کوئی کہے گا کہ ہماری اپنی پارٹی آ رہی ہے، ہم اس کی طرف جائیں گے، ہمارے اپنے ہیں، ان کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ یہ اسی نا اتفاقی کا نتیجہ ہے۔ ہم ایک نہیں ہیں، ہمارے درمیان اتحاد نہیں ہے، ہم معاشرے میں مضبوط نہیں ہے، ہم کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کی اور ہیلپ نہیں کرتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کیسے بڑھ رہا ہے۔ ہم اپنی پریشانیوں سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا دوسرے کی خوشی سے ہم پریشان ہیں کہ اس کی دکان ہم سے زیادہ کیوں چل رہی ہے۔ اور اس چیز نے ہمیں بہت پیچھے کر دیا ہے۔ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، کبھی آپ نے بھی کیا ہوگا، ہماری سیٹ ادھر، ایک دوسرے مسلمان بھائی کی سیٹ ہماری سیٹ کے سامنے، آمنے سامنے، ٹرین چل رہی ہے، 1-2 گھنٹے کے بعد دونوں کے درمیان گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کلکتہ۔ آپ نے بھی کہا اچھا کولکاتہ جا رہے ہیں؟ جی۔ وہ تو بہت اچھا ہے، میں بھی جا رہا ہوں۔ وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، آپ کا بھائی نہیں ہے، سگا حقیقی، آپ سے اس کی کوئی شناسائی نہیں ہے، آپ نے اس کو کبھی دیکھا نہیں ہے، ٹرین میں پہلی ملاقات ہے۔ آپ دلی سے، وہ بنگال سے، آپ بنگال کے تھے، آپ بزنس کے لیے دلی گئے، وہ دلی کا ہے، وہ بزنس کے سلسلے میں کولکاتہ جا رہا ہے، دونوں مسلمان بھائی ہیں۔ وہ دلی بزنس کے لیے آیا، اب اپنا کام سمیٹ کر کپڑا اپڑا خرید کر اب وہ کولکاتہ جا رہا ہے، آپ بھی اسی ٹرین میں بیٹھ گئے، آپ کولکاتہ سے کچھ سامان لینے جا رہے ہیں جو آپ کو دلی میں بیچنا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ٹرین میں بیٹھے ہوئے، سفر شروع ہو گیا، 1-2 گھنٹے تک خاموشی رہی، نہ آپ اس سے بولے نہ وہ آپ سے بولا۔ 2-3 گھنٹے کے بعد گفتگو شروع ہوتی ہے، صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کولکاتہ۔ پھر اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ صاحب میں بھی کولکاتہ۔ اور ماشاءاللہ چلیے ایک ہی جگہ کی سفر کریں۔ آپ کا نام؟ صاحب محمد آصف۔ آپ کا نام؟ جی محمد نسیم۔ دونوں کی آپس میں گفتگو شروع ہوتی ہے۔ اب اتفاق دیکھیے، تھوڑی سی اور بات آگے بڑھتی ہے۔
साहब आप कलकत्ता में किस जगह जाएंगे? उसने कहा मैं वहीं का रहने वाला हूं, कोलकाता का, और मुझे कोलकाता में मटिया बुरुज जाना है। आपने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी मटिया बुरुज से सामान खरीदना है, मैं भी वहीं जा रहा हूं। गुफ्तगू ने रंग बदला, थोड़ी सी और माहौल थोड़ा सा और खुला। अभी तो सिर्फ कलकत्ता तक साथ था, मटिया बुरुज तक साथ हो गया। चाय बेचने वाला आता है पेंटी कार से, कभी उसने आपको चाय पिलाई, कुछ दूर के बाद आपने उसको चाय पिलाई, सफर और आगे बढ़ता है। अब दोनों में इतनी शनासाई हो जाती है, इतनी दोस्ती हो जाती है कि किसी स्टेशन पर आप पानी भरने के लिए उतरते हैं, गाड़ी रुकती है, आप उससे कहते हैं साहब मैं पानी भरने जा रहा हूं, आप अपनी बोतल मुझे दे दीजिए, मैं आपकी बोतल में भी पानी भर लाऊंगा। उसने आपको अपनी पानी की बोतल दे दी। आपने उससे कहा साहब ये सामान मेरा है, जो बर्थ के नीचे है आप उसकी देखरेख करते रहना। ठीक है, आप उसके लिए पानी भरने जा रहे हैं, वो आपके सामान की देखरेख करता है। कभी किसी स्टेशन पर वो उतरता है तो आप उसके सामान की देखरेख करते हैं, और फिर ये दोस्ती एक गहरी दोस्ती में बदल जाती है, ये सफर एक गहरी दोस्ती में बदल जाता है। आपने उसका मोबाइल नंबर ले लिया, उसने आपका मोबाइल नंबर ले लिया। फिर कलकत्ता उतरने के बाद एक ही टैक्सी में बैठ के मटिया बुरुज जाते हैं। ये एक मिसाल दी है मैंने समझाने के लिए। जब 24 घंटे के इस सफर में आपको जो माहौल मिला, उस माहौल ने आपको एक दूसरे का हमदर्द बना दिया है। जब वो स्टेशन से उतरता है तो आप उसके सामान की देखरेख करते हैं, जब आप उतरते हैं तो आपका सामान की देखरेख करता है, निगरानी करता है। इस मजबूत रिश्ते ने आपको इतने अच्छे मकाम पर पहुंचा दिया है कि उसके सामान पर अगर कोई हमला करे या चोरी करे तो आप सीना तान कर खड़े हो जाते हैं कि ये मेरे भाई का सामान है। आपके सामान पर अगर कोई गलत नजर डाले तो वो उसकी हिफाजत करता है, वो उसकी हिफाजत करता है। मेरे भाइयों, ये चंद घंटों के सफर में जब आपका ताल्लुक ये हुआ, कुरान हमें यही कहता है इस्लामी मुआशरा ऐसा ही होना चाहिए। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से चंद घंटों के सफर में एक दूसरे की जान और माल का मुहाफिज हो जाता है, तो जिस मुआशरे में तुम रहते हो, जिस सोसाइटी में तुम रहते हो, उस सोसाइटी के अंदर भी एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की इज्जत और आबरू की हिफाजत करना है। एक मुसलमान के ऊपर दूसरे मुसलमान का नाजायज तरीके से माल पर कब्जा करना हराम है, उसके माल को नाजायज तरीके से खाना हराम है, उसको नाजायज तरीके से सताना हराम है, उसको नाजायज तरीके से मारना हराम है। इसलिए फरमाया सफर की तरह जब चंद घंटों में तुम आपस में एक हो जाते हो और एक दूसरे की जान और माल के मुहाफिज हो जाते हो, तो जिस मुआशरे में, जिस सोसाइटी में, जिस गांव में, जिस शहर में तुम रह रहे हो, उस शहर के अंदर इस्लामी मुआशरा ऐसा होना चाहिए कि एक आदमी को तकलीफ पहुंचे तो उसका दर्द तुम्हें अपने दिल के अंदर महसूस करना चाहिए। आपको तकलीफ पहुंचे तो उसे उसका दर्द महसूस होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, एक मिसाल से समझने की कोशिश कीजिए। आपका एक नौकर है, आप उसको हुक्म देते हैं पानी भर के ले आओ, पानी ले आता है। आप उसको कहते हो मेरे मेहमान आए होटल पे से, चाय ले आओ, वो चाय ले आता है। आज आपका नौकर घर में आया हुआ है, लेकिन उसके कान के अंदर शदीद दर्द है, उसके कान के अंदर बहुत तेज दर्द है और वो दर्द की वजह से बेचारा लेटा हुआ है, कान के अंदर दवा डाले हुए हैं, लेकिन दर्द की वजह से तड़प रहा है। अब आप अपने बिस्तर पर बैठे हुए हैं, अब आप अपने नौकर को हुक्म नहीं दे रहे हैं, जानते हैं कि मेरा नौकर बिस्तर पर लेटा हुआ है, उसके कान में दर्द है। अब आप खुद उठते हैं और पानी ले आते हैं, या आप खुद बाहर निकलते हैं और होटल पे चाय पीने चले जाते हैं। क्यों? आप अपने नौकर को क्यों हुक्म नहीं दे रहे? साहब उसके कान में दर्द है। अरे कान में ही तो दर्द है उसके, लेकिन उसको तो होटल पर अपने पैरों से चलना है, हाथ से चाय पकड़ कर लाना है और आपको दे देना है, उसको बिस्तर से उठना है।
पानी उसको नल चलाकर हाथ में लेना है और लाकर आपको दे देना है। कहिए कान के दर्द से उसके हाथ और पैर का क्या रिश्ता है? नहीं, आप जानते हैं कि दर्द कान में जरूर है, लेकिन उस दर्द की तकलीफ उसके पूरे जिस्म को हो रही है। उस दर्द से उसका हाथ भी मुतासिर है, उसका पैर भी मुतासिर है, उसका दिमाग भी मुतासिर है। उसके कान के दर्द ने उसके पूरे जिस्म के अंदर एक चुभन, एक दर्द पैदा कर दिया है। इसलिए आप उसको परेशान नहीं कर रहे हैं। आप लेटिए, मैं खुद पानी ले लेता हूं। दर्द कान में, लेकिन कान के दर्द ने उसके पूरे जिस्म पर अटैक किया है, पूरे जिस्म को मुतासिर किया है, प्रभावित किया है। तो जिस तरीके से जिस्म के किसी एक हिस्से का दर्द होता है तो पूरा जिस्म दर्द से कराह उठता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही मिसाल पेश करते हैं कि मोमिन की मिसाल, मुसलमान की मिसाल ऐसी होनी चाहिए कि जब किसी एक मुसलमान को दर्द हो, किसी अज़्ज़ु में दर्द होता है तो उसका पूरा जिस्म तकलीफ से करा उठता है। ऐसे ही किसी एक मुसलमान को तकलीफ हो तो उसका दर्द दूसरे मुसलमान को अपने अंदर महसूस होना चाहिए। और वो दर्द एक दूसरे को नहीं, पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को, पूरे मुआशरे को और पूरे गांव को होना चाहिए कि हमारे गांव का ये आदमी है, ये हमारा भाई है, इसके दर्द में हमें इसका काम आना चाहिए। ये इस्लामी मुआशरा, इस्लाम ऐसा मुआशरा चाहता है, ऐसा मुआशरा। तरल मुमिनीना फी तराहुमिहिम व तवाद्दीहिम व तआतुफिहिम का मसलिल जसद। रहमो करम में, मोहब्बतो उल्फत में, एक दूसरे की हमदर्दी में मुसलमान की मिसाल तो एक जिस्म की तरह होती है। इज़श्तका उज़्वुन, जब उसके किसी एक उज़्व को, किसी एक पार्ट को, पूरी बॉडी के किसी एक पार्ट को जब तकलीफ होती है तो तदालहु साइरु जसदिही, तो उस तकलीफ से उसके पूरे जिस्म को तकलीफ पहुंचती है। इसी तरीके से एक मुसलमान को के अंदर तकलीफ हो और वो तकलीफ में पड़ जाए तो उससे सारे मुस्लिम सोसाइटी और समाज को तकलीफ होनी चाहिए और उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठना चाहिए मुआशरे को, समाज को, जब तक उस मुसलमान भाई की तकलीफ को वो दूर न कर दे। कहिए हमारा मुआशरा ऐसा है, हमारी सोसाइटी ऐसी है, हम ऐसा कर रहे हैं? आइए एक वाक़े की तरफ